السلام علیکم۔ آج میرا رشتہ آنا تھا۔ میں بڑی خوش تھی، مگر دل میں ہزار طرح کے وسوسے سے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ میں کبھی امی کے پاس جاتی تو کبھی اپنی چھوٹی بہن کے پاس، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ آج خیال رکھنا، کہیں پھر سے مجھے کلو نہ کہہ دینا، کیونکہ رشتے والے میرے یہ لقب سن کر مجھے ٹھکرا جاتے تھے۔ لیکن آج بھی وہی ہوگی جس کا ڈر تھا۔ رشتے والی آنٹی بولی کہ اپنی بیٹی کو تو لے آئیں۔ امی میری چھوٹی بہن سے بولی کہ جاؤ کلو کو لے آؤ۔ پھر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا تھا۔ رشتے والے مجھے دیکھے بنا ہی چلے گئے تھے۔ میں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے عروسی جوڑا مجھے نصیب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تھوڑی سانولی سی تھی۔ مگر میرے بہن بھائیوں نے مجھے کالی اور کلو کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ یوں یہی میرا نام مشہور ہو گیا تھا۔ اب جب بھی میرے لیے رشتہ آتا تو میری امی یا بہن کے منہ سے کلو لفظ نکل جاتا، اور رشتے والے مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اس بار امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب تو میں تمہاری شادی کروا کے ہی رہوں گی۔ اب میرے لیے جو رشتہ آیا تو امی نے میری چھوٹی بہن کو سامنے کر دیا۔ لڑکے والوں نے تو ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لی تھی۔ ان کی تو دلی حسرت ہی پوری ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ کم عمر تھی، دوسرا حسین بھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے رونا ڈال دیا تھا کہ میری ماں ظالم عورت ہے، بڑی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کرنے لگی ہے۔ امی ہنس کر بولی تو بس چپ کر جا، آگے آگے دیکھ تیری ماں کرتی کیا ہے۔ یوں کرتے کراتے رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا، مگر امی نے چھوٹی بہن کی بجائے مجھے پارلر بھیج دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جب بارات کی واپسی کا وقت آیا تو امی نے چھوٹی بہن کی بجائے مجھے گھونگھٹ اڑا دیا۔ میں ڈر گئی تھی، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ بولی کہ میں نے بڑے مہنگے پارلر سے تمہارا میک اپ کروایا ہے، رنگ تو دیکھو کیسے نکھر گیا ہے، تیرے شوہر تجھے پا کر بڑا خوش ہوگا۔ امی کی دراسیں سن کر میں خوش تو ہو گئی تھی، مگر دل تو ابھی بھی لرز پا رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو قرآنی آیت خود پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ مجھے سیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے میرا شوہر مجھے قبول کرے گا یا دھتکار دے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا، مگر مجھے دیکھتے ہی اچھل پڑا تھا۔ میرے شوہر کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ میں لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ بولا یہ کیا منہ پر آٹا تھوپا ہوا ہے؟ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے میک اپ پسند نہیں ہے؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ اب صحیح معنوں میں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور منہ دھو کر بڑی دیر تک روتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج مجھے طلاق ہو جائے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری زندگی باتھ روم میں ہی گزار دوں، مگر مجھے اپنے شوہر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن پھر کب تک میں یوں چھپ سکتی تھی؟ ہمت جمع کر کے باہر نکلی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا الحمدللہ۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بولا مجھے یہ سفید نازک سی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی، مجھے تو اصل کشش ہی سانولے رنگ میں محسوس ہوتی ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر باغ باغ ہو گیا ہوں۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ایک اللہ کی۔ انسان ہر بار فیل ہو جاتا ہے، مگر اللہ انسان کو اس وقت سہارا دیتا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔